میں ہو رہا ہے، ایک مرد کامل، شیخ کامل اور صوفی کامل کی نگرانی اور سرپرستی میں ہو رہا ہے، جو ہمارے ظاہر سبھی واقعات میں اور باطن میں بھی رکھتے ہیں۔ حضور سیدنا و مشہورہ حضور شیخ العالم دعوت برکاتہ و نعمتہ، ان کی نگرانی میں سارا کام ہوا ہے۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، جنہیں حزب اللہ کے وظیفے میں بیٹھنے کا موقع ملا، جو اس میں بڑی پابندیاں تھیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کچھ سمجھ ان کو استعمال نہیں کرنا ہوگا، نفس خوشی ہے، اور نفس خوشی کی راہ میں یہ ٹھوس قدم ہے۔ حزب اللہ کے عاملین گویا نفس خوشی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اور اس حزب اللہ کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ حزب اللہ ایسی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ اگر اس کو جنون والے شخص کو پڑھ دیا جائے تو اس کا جنون زیادہ رہے گا، جسے پاگل پن کا مرض ہو اگر اسے پڑھ دیا جائے اس کا جنون ختم ہو جائے، سحر والے میں پڑھ دیا جائے اس سے ختم ہو جائے، آسیب والے میں پڑھ کے پھونک دیا جائے، دم کر دیا جائے تو اس کا آسیب اسی وقت ختم ہو جائے۔ بڑے سے بڑے مہلک امراض اور مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے حزب اللہ تیار کا کام کرتا ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو الحسن شاذلی کون ہے؟ یہ بزرگ ہے، سلسلہ بسلسلہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے سلسلے میں آتے ہیں، کیونکہ سلسلہ شاذلیہ سلسلہ قادریہ ہی ایک برانچ ہے، شاخ ہے، اور اس سلسلے میں اس میں عرب ملکوں میں بڑے پیمانے پر روحانیت اور اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ دریا کا سفر کر رہے تھے، اثناء سفر سمندر کے اندر طوفان آ گئی اور ان کی کشتی بھور میں پھنس گئی، معاملہ بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت توجہ ہوئی اور ان پر حزب اللہ کا نزول ہوا، اور وظائف ان پر نازل کر دیے گئے اور ان کو بتایا کہ ان کو پڑھ لو۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھا فوراً کشتی کی مٹال سے چلائی، موج اوپر سے کنارہ مل گئی۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اس حزب اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں لو قل حزبی علی بغداد لما اخذت الدواء، اگر میرا یہ حزب پر تاتاری پہ پڑھ دیا جاتا تو کبھی بھی تاتاری بغداد کو فتح نہیں کر سکتی، بغداد کو غالب نہیں آ سکتی، وہ عراق کو زیر و زبر کر نہیں سکتی، کیونکہ بالکل 658 ہجری میں فتنہ تاتار پیش آیا اور 659 ہجری میں غالباً شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میرا یہ حزب تاتاری میں پڑھ دیا جاتا وہ اس پر کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس سے اندازہ کریں کتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، اور آپ کو اس پاورفل وظیفے کا عامل بنایا ہے۔ اور جو حضرات اس کے عامل نہیں بن سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ مرشد وطن کی نگرانی میں انہیں توفیق مل جائے۔ بس میں بھی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حزب اللہ کا فیض فرمائے۔ امام ابو الحسن شاذلی
وظیفے کا زیادہ سے زیادہ ہمیں